آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن کریم صرف یہ اعلان کرتا ہے کہ روزہ صرف روزہ ہے۔ عزیزو، رمضان المبارک کے اندر جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کے بارے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک حدیث طیبہ ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ خود بیان فرماتے ہیں، اے پیغمبر آپ اپنی امت کو کہہ دیں کہ یہ روزہ صرف میرے لیے ہے، میں رب اس کا بدلہ خود عطا کروں گا۔ کیونکہ عزیزو، ہر نیکی کا ثواب متعین ہے، ہر کام کا ثواب مقرر ہے۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ نے ہمیں اتنا ثواب عطا کرنا ہے، ہم نے اللہ کا نام لے کر پکارنا ہے، اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے اس کے ثواب کو، اللہ نے اس کے اجر کو متعین کر دیا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے روزے کی، عزیزو، اللہ اعلان کرتے ہیں، الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں رب اس کا بدلہ خود عطا کروں گا۔ اور یہ روزہ صرف روزہ نہیں ہے عزیزو، یہ روزہ صرف روزہ نہیں ہے، اور یہ روزہ نہ ہی میرے اور آپ پر فرض ہے، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، سب سے پہلا نبی جو اللہ نے اس روئے زمین پر بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور حضرت آدم نے بھی میرے عزیزو ایام بیز کے روزے رکھے ہیں۔ اب ایام بیز کے روزے حضرت آدم نے کیسے رکھا، کب رکھا، کیوں رکھا؟ عزیزو، اس کی وضاحت آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ نے اعلان کیا تھا، لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم، اے حوا، آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن میرے عزیزو، ان سے نسیان ہو گیا، تو پھر اس کی عوض اللہ نے ان کو روئے زمین کے اوپر اتار دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو انڈیا کا ایک علاقہ ہے، ان دیپ کے اندر اللہ نے اتار دیا، اور حضرت اما حوا کو جدہ کے اندر اتار دیا۔ عزیزو، اس طرح ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے میدان عرفات کے قریب ایک جگہ ہے، ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے چہرے کو بعض کہتے ہیں آئینے کے اندر دیکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں پانی کے چشمے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے کے اوپر وہ حسن نہیں ہے، وہ خوبصورتی نہیں ہے، وہ چرتا نہیں ہے جو جنت کے ہوا کرتا تھا۔ عزیزو، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے رب، میں نے اپنے جان کے اوپر ظلم کیا ہے، وترحمنا، تو ہم دونوں کے اوپر رحم کر دے، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہم دونوں پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم دونوں خسارے کے اندر پڑ جائیں گے۔ عزیزو، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا حضرت آدم کو، حضرت حوا کو، اگر تم ان تمام باتوں کو اپنے طرف لانا چاہتے ہو، ایام بیز کے روزوں کو سر انجام دو، 13 کا روزہ، 14 کا روزہ، 15 کا روزہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جب 13 کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی چاند کی تاریخ کا جو 13 کا دن تھا اس کے دن روزہ رکھتے ہیں، پھر اپنے دائنے کو دیکھتے ہیں، اللہ نے حسن کو واپس عطا کر دیا، پھر 14 کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ نے کچھ اور اضافہ کر دیا، جب 15 کا روزہ رکھتے ہیں اللہ نے میرے عزیزو وہ تمام تر خوبصورتی، وہ تمام تر کمالات اللہ نے عطا کر دیا۔ اب اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، اللہ نے ان کو بھی روزے کا حکم دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور مقام کے اوپر جاتے ہیں، ان کی امت کو اور ان کو 40 دن تک عزیزو روزوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ قرآن پکار کر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، کتب علیکم الصیام، ان روزوں کو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والی امتوں کے اوپر اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا تھا۔ لیکن عزیزو، آج کے جو نوجوان ہوتے ہیں، تھوڑی سی بیماری ہو، تھوڑی سی تکلیف ہو، ہم روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک اور حدیث طیبہ ہے، محبوب نے فرمایا، اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے علاوہ سارا سال روزہ رکھے لیکن رمضان المبارک کے ایک روزے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، رمضان المبارک کے صرف ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے جو رحمت کا اعلان ہوتا ہے، جو نیکیوں کا دریا چلتا ہے، عزیزوں وہ سارے سال کے اندر نہیں چلتا۔ تمام دوستوں کے لیے پیغام یہی ہے، اپنے گھروں کے اندر اور اپنے آپ کے اندر عزیزوں اپنے اندر ابھی سے انقلاب لانا شروع کر دیں، ابھی سے تبدیلی لانا شروع کر دیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، عزیزوں نماز کا اہتمام کریں، اوابین کا اہتمام کریں، چارج کا اہتمام کریں، اور آپس کے میرے عزیزوں قرآن کریم جو صحابہ کرام کو پکار کر کہتا ہے، میرے عزیزوں آپس کے اندر
جو ہے نا رحماؤ جو آپس کے اندر رحم دل تھے، میرے اور آپ کو بھی عزیزو آپس کے اندر اس طرح بن اور سنور کر چلنا چاہیے، اس طرح زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی میرے اور آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں عزیزو۔ انتقام لینا، بدلہ لینا، یہ تو میرے عزیزو امت محمدیہ کا شیوا نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے، دعا ہے اللہ کریم سے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے اوپر صحیح معنی رمضان المبارک کا استقبال نصیب فرمائے۔ لیکن یہ استقبال کس طرح ہوگا عزیزو؟ یہ جو آج نوجوان ہیں، اذان ہو رہی ہے اور اسی طرح ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ صدا، یہ آواز عزیزو یہ اس مالک حقیقی کی طرف سے ہے جو 1400 سال ہو گئی ہے یہ آواز لگتی آ رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ حضرت بلال نے یہ صدا لگائی تھی، پھر ایک وقت تھا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد اس صدا کو ایک مومن اس صدا کو لگا رہا ہے، لیکن ہم اللہ کے اس کلمات کو سن کر حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، ہم اس الفاظ کو عزیزو ٹال مٹول کر دیتے ہیں، پسے پس ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ہم تھوڑا سا اس بات کے اوپر غور و فکر کریں، میرا باپ مجھے بلائے میں اس کے کہنے کے اوپر لبیک نہ کہوں وہ مجھ سے خفا ہو جاتا ہے، مجھے کوئی بڑا کہے ادھر آؤ میں نہ جاؤں وہ مجھ سے خفا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ سوچیں وہ مالک، وہ رب، وہ خالق میرے عزیزو جس نے ہمیں عزت دی ہے، جس نے ہمیں لباس کو پہننے کے لیے عزیزو ہمیں لباس عطا کیا ہے، جس نے ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے ایک مکان عطا کیا ہے، جس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ہم میرے عزیزو ہم اس مالک کے اوپر اگر لبیک نہ کہیں تو پھر آپ سوچیں کیا وہ مالک ہم سے خفا نہیں ہوگا؟ ضرور ہم سے خفا ہوگا عزیزو۔ لیکن ہم اس مالک کو راضی کرنے کے لیے عزیزو جب اذان کی صدا آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز کی طرف دوڑ کر آئیں، ساتھ دوسروں کو بھی میرے عزیزو یہ پیغام لے کر آئیں۔ لیکن آج تھوڑا بہت ہر کسی کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے، یہ خیال آتی ہے یار اگر میں فلاں کو کہہ بھی دوں کہ نماز کی طرف آؤ لیکن وہ تو نماز کی طرف نہیں آئے گا۔ عزیزو نیکی کی تبلیغ کرنا، نیکی کا پیغام دینا، نیکی کا حکم کرنا یہ اسی طرح ہے جس طرح نیکی کرنے والا ہے۔ عزیزو محبوب نے فرمایا یعنی نیکی کرنا اور نیکی کا حکم کرنا یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں ابھی سے میرے عزیزو رمضان المبارک کا استقبال اسی طرح ہوگا کہ ہم نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنا کسی کو میرے عزیزو نہیں آتی تو ہم دین کے یعنی ہم دنیا کے اور کام تو سیکھ سکتے ہیں، لیکن اے کاش ہم اللہ کے کلام کو، اللہ کے اس مقدس کتاب کو سیکھنے کے لیے ہم کسی کے پاس جا کر دو زانوں بیٹھ کر ہم اس قرآن کریم کو سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن آپ تمام لوگ عزیزو اس بات کے اوپر غور کریں، تھوڑا سا گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ یہ قرآن صرف قرآن نہیں ہے بلکہ یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہوا کلام ہے۔ عزیزو آج کے بزرگ کوئی بات کہہ دیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو لکھ لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں، بزرگ کو دور کی بات ہے، عالم دین دور کی بات ہے۔ عزیزو یہ قرآن وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنی ذات اقدس سے کمال بشان ہی جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ تو دعا ہے اللہ سے اللہ کریم ہمیں ان باتوں کے اوپر اور پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔